السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجسٹ علی۔ آج میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ سٹریس کے حوالے سے ہے کہ سٹریس ہمارے صحت کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور سٹریس سے ہماری باڈی میں کون کون سی بیماری آ سکتے ہیں جو کہ آج کل کے جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کی بنیادی مسئلہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سٹریس کے جو اثرات ہیں انسان کے باڈی پہ وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے سٹریس کی طرف۔ واٹ از سٹریس؟ سٹریس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کو آپ لے کے پریشان ہونا، جیسے کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتا ہے تو اسی ٹائم آپ کا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ سٹریسفل کنڈیشن ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایگزام کے آنے سے پہلے آپ نے پریشان ہونا ہے تو یہ بھی ایک سٹریس ہے۔ تو انسان مختلف ٹائم مختلف کاموں کے لیے سٹریسفل ہو جاتے ہیں، تو ان سٹریسفل کنڈیشن کی وجہ سے انسان کا جو حالت ہوتا ہے اور ان کے اندر اور بیماری جنم لیتے ہیں، تو آج ہم وہ ڈسکس کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سٹریس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی طرف، جن میں سب سے پہلا جو بیماری ہے وہ ہے ہارٹ ڈیزیز۔ یہ بات ایک ریسرچ میں ثابت تو ہو چکا ہے کہ جو لوگ فائنینشلی سٹریس، ایموشنلی سٹریس یا کوئی اور میجر سٹریس، ورک سٹریس لیتا ہے تو ان لوگوں میں جو ہارٹ ڈیزیز کا ریشو ہے یہ زیادہ ہے بنسبت دوسری نارمل لوگوں کے۔ کیونکہ سٹریس سے جو آپ کی بلڈ لیول ہے اور اس کا جو بلڈ پریشر، کولیسٹرول لیول ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے اس کا جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹلی ہارٹ ڈیزیز سے ہوتا ہے۔ ایسے آپ کی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو آرٹری ہے یہ بلاک ہو سکتی ہے ان سے، جب بلڈ پریشر کے لیول اور کولیسٹرول کے لیول بڑھتے ہیں۔ اور ایک تحقیق کے مطابق ہارٹ ڈیزیز جان لیوا بیماری میں سے ایک امپورٹنٹ بیماری ہے۔ سٹریس سے پیدا ہونے والی بیماری جو دوسری نمبر پہ ہے وہ ہے اوبیسٹی۔ اوبیسٹی کا مطلب موٹا پن۔ ایک تحقیق کے اکارڈنگ جو لوگ سٹریس زیادہ لیتے ہیں اس کے اندر جو کورٹیسول کا لیول ہے، جو ایک ہارمون ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان موٹا پن کا شکار ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا کورٹیسول لیول ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ریسرچ پہ یہ پوائنٹ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ حد سے زیادہ موٹا ہے، مطلب اوبیسٹی کا شکار ہے، تو ان لوگوں میں کینسر اور ہارٹ ڈیزیز کی جو ریز ہے وہ زیادہ ہوں گے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ اور اسی طرح جو شوگر کا لیول ہے اوبیسٹی والے لوگوں میں زیادہ انکریز ہوتا ہے بنسبت اور لوگوں کے۔ اس کے بعد جو سٹریس سے پیدا ہونے والے ان کے اندر جو بیماری پیدا ہوتا ہے وہ ہے شوگر۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت زیادہ کمزور کرتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل سٹریس کی وجہ سے ہے، کیونکہ شوگر کے اور بھی بہت زیادہ کازز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سٹریس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو انسان زیادہ سٹریس لیتے ہیں ان کے اندر جو انسولین کا جو پروڈکشن ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جو پنکریاز میں پروڈیوس ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر انسولین کا جو پروڈکشن ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کے اندر شوگر جیسی مرض جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سٹریس کے ساتھ جو سر درد کا کنیکشن ہے کہ جو سر میں درد ہوتا ہے یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو سٹریس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی جو فور ہیڈ ہے، ماتھا ہے، اور آپ کی جو پیچھے کی طرف گردن ہے اس میں درد ہوگا۔ یہ سٹریس کی وجہ سے یہ آپ کی سر میں درد ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر ینگ لوگ اور اڈلٹ میں ہوتا ہے بنسبت اولڈ لوگوں میں۔ جیسا کہ کوئی بندہ جاب کے لیے پریشان ہے یا کوئی بل پیمنٹ کے لیے پریشان ہے یا کوئی ایگزام کے لیے پریشان ہے تو اس کے بعد آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آگے ماتھے پہ اور پیچھے گردن پہ درد ہوتا ہے، تو یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سٹریس کا جو کنیکشن ہے دردوں کے ساتھ، پین کے ساتھ، مختلف پین ہوتے ہیں، شولڈر پین، نیک پین، بیک پین۔ تو سٹریس یہ بھی پروڈیوس کرتا ہے، کیونکہ جو سٹریس میں مبتلا لوگ ہیں ان کی جو سینسیٹیوٹی پاور ہے یہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ درد کو جلدی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سٹریس کا اسٹمک کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور اس کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ تو اسٹمک کے اندر جو گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم ہے، جو لوگ سٹریس لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب یہ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی جو اسٹمک کا سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کے اسٹمک میں پین محسوس ہوتے ہیں۔
اس کے بعد ہے اسٹریس کا جو فیور کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، مطلب بخار کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ اکثر لوگ جب اسٹریس لیتے ہیں تو ان کے بعد وہ بیمار پڑتے ہیں اور ان کو بخار ہوتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایسی بخار کو ہم سائیکوجینک بخار کہتے ہیں۔ اور اس ٹائپ بہار کو ہم سائیکوجینک کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو بنیاد ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹر پہ ہوتا ہے۔ اور یہ تھا آج کا ٹاپک، اور اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ مزید ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔